کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسانیت کی شروعات سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم اسی سوال کے ارد گرد ہونے والی ایک بہت ہی فکری گفتگو کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ہوئے ایک مباحثے کی یوٹیوب ویڈیو ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے، اس بحث کے جو پہلے تقریباً 35 منٹ ہیں ہم ان میں غوطہ لگائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں کی دلیلوں کا اصل مرکز کیا تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ کہ ان کے جو عالمی نظریات ہیں، جو ورلڈ ویوز ہیں، وہ ایک دوسرے سے کس بنیاد پر ٹکرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفتی ندوی نے بحث کا آغاز بہت ہی غیر معمولی انداز میں کیا۔ مطلب انہوں نے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے بحث کے اصول طے کیے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ دراصل کھیل شروع کرنے سے پہلے ہی کھیل کا میدان اور اس کے رولز خود طے کر رہے تھے۔ یہ شطرنج کی پہلی چال کی طرح ہے جو پورے کھیل کا رخ متعین کر دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک منصفانہ اقدام تھا؟ مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے پہلے ہی ان تمام پیمانوں کو مسترد کر دیا جہاں ان کی دلیل کو شاید ٹھوس ثبوتوں پر پرکھا جا سکتا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا، آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن چیزوں کو مسترد کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سائنس کو بحث سے ہی باہر کر دیا۔ ہاں، انہوں نے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا حوالہ دیا کہ سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈس پروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ بالکل، ان کی دلیل یہ تھی کہ دیکھیں، سائنس کا دائرہ کار مادی یعنی فزیکل دنیا ہے اور خدا کا تصور ایک غیر مادی حقیقت کا ہے، تو سائنس کے اوزار اسے ناپنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال بھی دی تھی۔ کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک تلاش کرنے کی کوشش کریں، اوزار ہی غلط ہے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے الہام یعنی ریویلیشن کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ کسی مذہبی کتاب سے کوئی دلیل نہیں دیں گے۔ اور یہ ایک اسٹریٹجک چال تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جاوید اختر مذہبی کتابوں کو علم کا مستند ذریعہ نہیں مانتے، تو اس راستے پر جانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ ایک مشترکہ میدان تلاش کر رہے تھے۔ جی۔ اور تیسری چیز جسے انہوں نے مسترد کیا وہ تھا براہ راست مشاہدہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کرنا کہ خدا کو دکھاؤ یا کوئی تجرباتی ثبوت دو، یہ ایک بچگانہ مطالبہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سائنس نہیں، مذہب نہیں اور براہ راست ثبوت بھی نہیں تو پھر بچا کیا؟ وہی تو، کیا بچا؟ صرف ایک چیز، عقل اور منطق، یعنی لاجک اینڈ ریزن۔ ان کا کہنا تھا کہ بات صرف اسی بنیاد پر ہوگی، دلیل ایسی ہونی چاہیے جو عقلی طور پر قطعی ہو، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اصول طے ہو گئے۔ اب آتے ہیں ان کی پہلی بڑی دلیل پر۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ مثال سے شروعات کی۔ کہا کہ تصور کریں کہ ہم ایک ویران جزیرے پر ہیں اور وہاں ہمیں ایک گلابی رنگ کی گیند پڑی ملتی ہے۔ ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم فوراً سوچیں گے، یہ گیند یہاں کیسے آئی؟ یہ گلابی ہی کیوں ہے؟ اس کی شکل گول کیوں ہے؟ یہ سوالات فطری طور پر ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ اور ان سوالات کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی نے اسے بنایا ہے، اسے ڈیزائن کیا ہے اور یہاں رکھا ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ مفتی ندوی نے کہا کہ اب اس گیند کو اتنا بڑا کرے کہ وہ کائنات کے سائز کی ہو جائے۔ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ سوال تو وہی رہے گا کہ یہ کائنات ان مخصوص قوانین اور خصوصیات کے ساتھ کہاں سے آئی؟ بالکل۔ فلسفے میں اسے ڈیزائن کی دلیل یا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی اور طاقتور دلیل ہے۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز میں پیچیدگی اور ایک مقصد دیکھتے ہیں، جیسے ایک گھڑی میں، تو ہم فوراً یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے یہی منطق کائنات پر لاگو کی۔ جی، اور گلابی گیند کی مثال استعمال کر کے مفتی صاحب نے ایک بہت گہرے فلسفیانہ نقطے کو سب کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ وہ جاوید اختر کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ عام فہم منطق میں جواب دیں۔ لیکن اس دلیل پر ایک اعتراض بھی تو ہوتا ہے نا، کہ ہم ایک گیند کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا تصور اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں۔ ہمارے پاس موازنہ کرنے کے لیے ایک بنیاد ہے۔ بالکل، کائنات کے معاملے میں ہمارے پاس موازنہ کرنے کے لیے کوئی دوسری کائنات تو نہیں ہے۔ یہ اس دلیل کا ایک کلاسیکی جواب ہے۔ بہرحال مفتی ندوی یہاں نہیں رکے۔ انہوں نے اپنی دوسری اور شاید سب سے مضبوط دلیل پیش کی، جسے کہتے ہیں انحصار کی دلیل یا آرگیومنٹ فرام کنٹینجنسی۔ اچھا، آئیے اسے آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کنٹینجنٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
کنٹینجنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز پر انحصار کرتی ہے، وہ خود سے موجود نہیں رہ سکتی۔ مثلا ہم اپنے وجود کے لیے اپنے والدین پر منحصر تھے، پودے اپنے وجود کے لیے بیج، مٹی اور پانی پر منحصر ہیں۔ یعنی ہر چیز کا وجود کسی نہ کسی وجہ یا سبب سے جڑا ہوا ہے۔ جی، اور یہ اسباب کا سلسلہ ہمیشہ تک پیچھے نہیں جا سکتا۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہو اور وہ کسی تیسری کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہے۔ اسے منطق میں انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، جو کہ ایک منطقی مغالطہ ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ دنیا ایک بڑے کچھے کی پیٹھ پر ہے۔ آپ پوچھیں وہ کچھا کہاں ہے، تو جواب ملے ایک اور بڑے کچھے کی پیٹھ پر۔ یہ سلسلہ ہمیشہ تک نہیں چل سکتا، کہیں نہ کہیں تو زمین کا ہونا ضروری ہے۔ کیا بہترین مثال ہے! مفتی ندوی یہی کہہ رہے تھے کہ منطقی طور پر اسباب کے اس سلسلے کا کہیں نہ کہیں ختم ہونا ضروری ہے۔ آخر میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اپنے وجود کے لیے کسی پر منحصر نہ ہو، جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ نیسیسری ہو۔ بالکل، جو خود اپنا سبب ہو۔ فلسفے کی زبان میں اسے واجب الوجود یا نیسیسری بینگ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو ہمیشہ سے ہے، جو تمام اسباب کا پہلا سبب ہے لیکن خود اس کا کوئی سبب نہیں۔ تو مفتی ندوی نے اپنا کیس منطق کی ایک بہت مضبوط بنیاد پر رکھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جاوید اختر نے اس منطقی عمارت پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اس کی بنیاد ہی پر سوال اٹھا دیا۔ جی، یہ بہت دلچسپ موڑ تھا۔ جاوید اختر نے بحث کا فریم ورک ہی بدل دیا۔ انہوں نے مفتی ندوی کے فلسفیانہ دلائل کا جواب فلسفے سے دینے کے بجائے تاریخ اور سماجیات کا سہارا لیا۔ انہوں نے ایک تاریخی نقطہ نظر پیش کیا، کہا کہ خداؤں کا تصور تو ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے۔ یونانیوں کے اپنے خدا تھے، زیوس، اپولو۔ مصریوں کے اپنے خدا تھے، را، اوسیریس۔ رومیوں کا اپنا خدا تھا، جوپیٹر۔ یہ تمام تہذیبیں اپنے خداؤں پر اتنا ہی پختہ یقین رکھتی تھیں جتنا آج کے لوگ رکھتے ہیں۔ لیکن آج وہ خدا کہاں ہیں؟ ان کا نقطہ بہت گہرا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر خدا ایک ابدی منطقی حقیقت ہوتا تو اس کا تصور وقت کے ساتھ بدلتا یا ختم نہ ہوتا۔ یہ حقیقت کہ خداؤں کے تصورات تہذیبوں کے ساتھ عروج و زوال کا شکار ہوتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک انسانی ایجاد ہے۔ بالکل، وہ خدا کے تصور کو ایک منطقی ضرورت کے بجائے ایک ثقافتی رجحان کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عقیدے یعنی فیتھ پر ایک بہت ہی تیز تنقید کی۔ انہوں نے عقیدے اور یقین یعنی بلیف میں فرق واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یقین یا بلیف دلیل اور ثبوت پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے شمالی قطب نارتھ پول نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کے وجود پر یقین کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے سائنسی ثبوت موجود ہیں۔ لیکن ان کے مطابق عقیدہ یا فیتھ وہ چیز ہے جس کا مذہب مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے بغیر کسی ثبوت، منطق یا دلیل کے کسی بات کو مان لینا۔ جی، اور انہوں نے اس پر ایک بہت ہی طنزیہ مثال بھی دی۔ ہاں، کہ اگر میں یہ مان لوں کہ ایلون مسک میرا بھائی ہے تو یہ میرا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ حماقت ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی کاٹدار طنز تھا۔ وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ مذہبی عقیدہ اور خود فریبی میں ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ اور یہاں دونوں کے ورلڈ ویوز کا تصادم بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک طرف مفتی ندوی ہیں جو منطقی استدلال سے، اصولوں سے شروع ہو کر خدا کے نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ جاوید اختر کا راستہ استقرائی ہے، یعنی انڈکٹیو۔ وہ انسانی تاریخ، بدلتے ہوئے عقائد، ان سب کا مشاہدہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ خدا کا مفروضہ ایک انسانی تخلیق لگتا ہے۔ اور جاوید اختر صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے ایک اور بہت ہی بنیادی انسانی تصور کو اپنی دلیل کی بنیاد بنایا، انصاف کا تصور۔ جی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بحث منطق سے نکل کر اخلاقیات کے میدان میں داخل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فطرت یعنی نیچر میں انصاف کا کوئی تصور نہیں۔ شیر ہرن کو کھا جائے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی زلزلہ ہزاروں لوگوں کو مار دے تو اس کے لیے کوئی جیل نہیں ہوتی۔ فطرت اخلاقیات سے بالکل آری ہے۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ انصاف اور ناانصافی، صحیح اور غلط، یہ فطرت کے قانون نہیں ہیں، یہ انسانی تصورات ہیں جو ہم نے معاشرے کو چلانے کے لیے بنائے ہیں، بالکل ٹریفک کے قوانین کی طرح۔ مطلب
انصاف قدرت کے ہارڈ ویئر کا حصہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا لکھا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے۔ بالکل، اور یہاں سے وہ اپنے مرکزی نقطے پر آئے۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت کہ دنیا کے تمام مذاہب انصاف کا وعدہ کرتے ہیں، خاص طور پر آخرت میں، یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انصاف کی یہ شدید خواہش ایک خالصتاً انسانی خواہش ہے، یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور مذاہب اسی انسانی خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اس لیے وہ انسانی ذہن کی پیداوار لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ جاوید اختر اخلاقیات کی بنیاد خدائی احکامات کے بجائے انسانی سماجی معاہدوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم بحث کے اس پہلے حصے کا خلاصہ کریں تو ہم نے دو بالکل مختلف فکری راستے دیکھے۔ مفتی شمائل ندوی نے ایک منطقی اور فلسفیانہ کیس بنایا کہ کائنات کا وجود خود ایک غیر منحصر خالق کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری طرف جاوید اختر نے اس منطق کو چیلنج کرنے کے بجائے اس پورے فریم ورک کو ہی مسترد کر دیا۔ انہوں نے خدا پر یقین کی تاریخی اور نفسیاتی بنیادوں پر سوال اٹھایا۔ اور عقیدے کو غیر عقلی جبکہ خدائی انصاف کو ایک انسانی ایجاد قرار دیا۔ ہم نے دو مختلف راستے دیکھے۔ مفتی ندوی کا راستہ استخراجی یعنی ڈیڈکٹیو ہے، اور جاوید اختر کا راستہ استقرائی یعنی انڈکٹیو ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ابتدائی گفتگو سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مفتی ندوی کے منطقی واجب الوجود کو قبول کر بھی لے، یعنی ایک غیر منحصر پہلا سبب، تو اس تجریدی فلسفیانہ تصور سے مذاہب کے اس ذاتی خدا تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فکری فاصلہ ہے۔ اور دوسری طرف جاوید اختر کے لیے بھی ایک چیلنجنگ سوال ہے۔ اگر انصاف مکمل طور پر ایک انسانی ایجاد ہے تو پھر کسی بھی نا انصافی پر اعتراض کرنے کی حتمی بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر کسی ہولناک عمل کو درست قرار دے دے تو کیا ہمارے پاس یہ کہنے کا کوئی موضوعی معیار باقی رہتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو اس بحث کی بنیادوں سے ابھرتے ہیں۔ کبھی کبھی دو ذہنوں کا ٹکراؤ ایک فکری آتش وولکان کی طرح ہوتا ہے جہاں سے منطق، فلسفہ اور عقیدے کے لاوے ابل پڑتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارے سامنے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان ہوئے ایک ایسے ہی مباحثے کے کچھ حصے ہیں، جی، اور ہم خاص طور پر اس گفتگو کے درمیانی حصے کو دیکھ رہے ہیں جہاں بحث اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کس نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان دلائل کے پیچھے جو عالمی نظریات چھپے تھے وہ کیا تھے۔ جی ہاں۔ تو ہم کائنات کی تخلیق سے لے کر اخلاقیات کی بنیاد تک ان گہرے سوالات کی تہ میں اتریں گے جن پر یہ دونوں شخصیات آپس میں ٹکرائیں۔ آئیے اس پیچیدہ گفتگو کی گرہیں کھولتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کی سب سے دلچسپ بات اس کا میدان جنگ ہے۔ اچھا؟ مفتی صاحب نے شروع میں ہی یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ مذہبی کتابوں یا سائنسی نظریات کا سہارا نہیں لیں گے۔ تو یہ خالصتاً منطق پر مبنی بحث تھی۔ بالکل، یہ مقابلہ خالص عقلی اور منطقی بنیادوں پر لڑا جانا تھا۔ اس شرط نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے لیے ایک برابر کا میدان تیار کر دیا، جہاں ہتھیار صرف دلیل اور استدلال تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک عام مذہبی مناظرے سے کچھ زیادہ بن گئی؟ جی، یہ ایک گہرے فلسفیانہ مکالمے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اچھا، تو بحث کا آغاز کیسے ہوا؟ مفتی صاحب نے جو پہلا نقطہ اٹھایا وہ کیا تھا؟ انہوں نے بحث کا آغاز کیا کنٹینجنسی آرگیومنٹ سے۔ کنٹینجنسی آرگیومنٹ، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک بہت سادہ سی مثال دی کہ فرض کریں آپ ایک ویران جزیرے پر ہیں اور وہاں آپ کو ایک گلابی رنگ کی گیند پڑی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً سوالات آئیں گے، یہ گیند یہاں کیسے آئی؟ اسے کس نے بنایا؟ اس کا رنگ گلابی ہی کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ سوالات تو آئیں گے۔ بالکل، اور ان کا نقطہ یہ تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ گیند ہمیشہ سے یہاں موجود تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیند ایک کانٹینجنٹ شے ہے، یعنی اس کا وجود اپنے آپ میں مکمل نہیں، وہ اپنے وجود کے لیے کسی اور وجہ یا سبب کی محتاج ہے۔ اچھا۔ مفتی صاحب نے اسی منطق کا اطلاق پوری کائنات پر کیا۔ ان کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز، سیاروں سے لے کر ستاروں تک، کانٹینجنٹ ہے۔ یعنی ہر چیز کسی نہ کسی دوسری چیز پر منحصر ہے، ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح۔ بالکل، ہر کڑی پچھلی کڑی سے جڑی ہوئی ہے،
اور منطق کا اصول یہ ہے کہ یہ زنجیر لامحدود نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ آپ کڑیوں کے پیچھے چلتے جائیں، لیکن آخرکار آپ کو ایک ایسی پہلی کڑی تک پہنچنا ہوگا جو کسی اور کڑی سے نہ جڑی ہو، جو خود اس زنجیر کا آغاز ہو۔ جی ہاں، فلسفے کی زبان میں اسی پہلی وجہ کو واجب الوجود یا نیسیسری بینگ کہتے ہیں۔ واجب الوجود یعنی ایک ایسی حقیقت جس کا وجود لازمی ہے، جو اپنے وجود کے لیے کسی کیوں کی محتاج نہیں، اور باقی ہر شے کا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ جاوید اختر نے اسی نکتے کو چیلنج کیا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں سے اصل بحث شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جزیرے پر پڑی گیند پر تو سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن خود اس جزیرے پر سوال کیوں نہیں اٹھا رہے جس پر وہ گیند پڑی ہے؟ بہت اہم نکتہ۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ ایک واجب الوجود کو ہمیشہ سے موجود مان سکتے ہیں تو پھر پوری کائنات کو ہی ہمیشہ سے موجود کیوں نہیں مان لیا جاتا؟ ایک قدم پیچھے جا کر خدا پر رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور یہیں سے دونوں کے درمیان اصل فکری خلیج نظر آتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان کا جواب اس نقطے پر تھا کہ کائنات بذات خود کانٹینجنٹ ہے، یہ اجزاء سے مل کر بنی ہے اور ہر جز دوسرے پر منحصر ہے۔ مطلب یہ ایک سادہ غیر مرکب وجود نہیں ہے؟ بالکل، فلسفیانہ منطق کے مطابق جو شے اجزاء پر مشتمل ہو وہ اپنے وجود کے لیے ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ سے موجود ماننا ہی ہے تو نظر آنے والی کائنات کو ماننا زیادہ منطقی ہے؟ جی، بجائے ایک نادیدہ ہستی کے۔ تو یہیں سے بات عقیدے یا فیتھ کی تعریف پر آ گئی۔ جی ہاں، جاوید اختر نے فیتھ کو بغیر ثبوت کے ماننے سے تعبیر کیا، جسے وہ ایک طرح کی ذہنی کمزوری یا حماقت سمجھتے ہیں۔ جی، اور مفتی صاحب نے اس تعریف کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کے مطابق وہ جس عقیدے کی بات کر رہے ہیں وہ اندھا عقیدہ نہیں، بلکہ منطق اور استدلال پر قائم ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ واجب الوجود کا تصور ایک منطقی ضرورت ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ تعریف کا یہی بنیادی اختلاف پوری بحث پر چھایا رہا۔ ایک کے لیے عقیدہ منطق کی ضد تھا اور دوسرے کے لیے منطق کا فطری نتیجہ۔ صحیح۔ وجود کی یہ دلیل تو بہت گہری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جاوید اختر کے لیے اصل مسئلہ کائنات کا وجود نہیں تھا، بلکہ اس کائنات کے اندر موجود ناانصافی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ انہوں نے بحث کا رخ ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ جذباتی میدان کی طرف موڑ دیا، یعنی اخلاقیات۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست۔ اور یہ بحث کا وہ حصہ ہے جہاں فلسفہ صرف دماغی ورزش نہیں رہتا، بلکہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اور احساسات سے جڑ جاتا ہے۔ اور جاوید اختر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، فطرت میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ جی، یہ ان کا مرکزی نقطہ تھا۔ انہوں نے مثالیں بھی دیں، کہا کہ شیر جب ہرن کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے تو جنگل کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دیتی۔ صحیح۔ جب کوئی طوفان ہرے بھرے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی جیل نہیں ہے۔ ان کے مطابق انصاف، نیکی، بدی، یہ سب انسانی ایجادات ہیں۔ بالکل، ٹریفک کے قوانین کی طرح۔ جی، جو ہم نے معاشرے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے خود بنائے ہیں، ان کا فطرت یا کسی آسمانی طاقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں وہ دراصل الہامی اخلاقیات کے پورے تصور کو چیلنج کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ اخلاقیات کی بنیاد مکمل طور پر سیکولر اور انسانیت پر مبنی ہے۔ کہ ہمیں اچھے کام اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی خدا دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط ہیومنسٹ موقف ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب کیسے دیا؟ کیونکہ یہ تو ان کے پورے ورلڈ ویو کی بنیاد پر حملہ تھا۔ انہوں نے اس کا جواب آبجیکٹو یعنی موضوعی اور سبجیکٹو یعنی موضوعی اخلاقیات کے فرق سے دیا۔ اچھا، موضوعی اور موضوعی۔ جی، انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے قوانین واقعی سبجیکٹو ہیں، ہم سب مل کر انہیں بدل سکتے ہیں۔ کل ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گاڑی بائیں کے بجائے دائیں طرف چلے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن انصاف، ہمدردی اور سچائی جیسی قدریں آبجیکٹو یعنی موضوعی ہیں، یہ انسانی رائے کی محتاج نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ سوال پوچھا جس نے بحث کا رخ ہی بدل دیا، جی، نازی جرمنی والا سوال۔ جی ہاں، انہوں نے پوچھا کہ اگر اخلاقیات صرف معاشرتی اتفاق رائے یا اکثریت کی مرضی کا نام ہے
تو کیا نازی جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام اس وقت جائز تھا؟ اوہ کیونکہ اس وقت وہاں کی اکثریت اور حکومت اسی کو درست سمجھتی تھی۔ واہ، یہ تو بحث کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے جہاں سے پیچھے ہٹنا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل۔ اس ایک سوال نے جاوید اختر کے اس موقف کو شدید مشکل میں ڈال دیا کہ اخلاقیات صرف انسانی ایجاد ہے۔ بالکل، یہاں بحث کی شدت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ صرف ایک فلسفیانہ نقطہ نہیں رہتا بلکہ ذاتی اور تاریخی بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس مثال کے ذریعے مفتی صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ اعمال ذاتاً غلط ہوتے ہیں، چاہے پوری دنیا انہیں صحیح کہنے لگے۔ اور اگر وہ ذاتاً غلط ہیں تو ان کی بنیاد انسانی رائے سے ماورا ہونی چاہیے۔ جی، کسی آفاقی اور موضوعی حقیقت پر۔ ان کے نزدیک وہ موضوعی حقیقت خدا کی ذات ہے۔ یعنی خدا کے بغیر اخلاقیات اضافی، ریلیٹو۔ ہاں، اور ہٹلر غلط تھا کہنے کی کوئی ٹھوس بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اخلاقیات کی اسی بحث نے جاوید اختر کو وہ سوال پوچھنے پر مجبور کیا جو شاید خدا کے وجود پر سب سے بڑا اعتراض سمجھا جاتا ہے، پرابلم آف ایول۔ یعنی برائی کا مسئلہ۔ جی، انہوں نے براہ راست پوچھا کہ اگر ایک ایسا خدا موجود ہے جو قادر مطلق بھی ہے اور بے انتہا مہربان بھی، تو پھر اس دنیا میں اتنا ظلم، اتنی ناانصافی اور اتنی تکلیف کیوں ہے؟ انہوں نے خاص طور پر غزہ میں مرتے ہوئے معصوم بچوں کا حوالہ دیا اور بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو ایسے خدا کے لیے میرے دل میں کوئی عزت نہیں۔ اور یہ سوال صرف فلسفیوں تک محدود نہیں، ہر وہ شخص جس نے کبھی اپنی زندگی میں یا دنیا میں کوئی بڑی تکلیف یا ناانصافی دیکھی ہو، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ اسی لیے یہ دلیل اتنی جذباتی اور طاقتور ہے۔ جی، یہ بحث کو کیا خدا ہے سے خدا کیسا ہے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ خدا کے وجود سے زیادہ اس کی صفات پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس گہرے اور جذباتی سوال کا دفاع کیسے کیا؟ یہ تو صدیوں پرانا فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دو بنیادی نکات میں دیا۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی صفات کے بارے میں ایک غلط مفروضہ قائم کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف قادر مطلق اور مہربان ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ آل وائز یعنی حکمت والا بھی ہے۔ اور ہم اپنی محدود انسانی عقل سے اس کی لامحدود حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ انہوں نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی، ہے نا؟ جی، کہ ایک ڈاکٹر جب بچے کو چیخنے چلانے کے باوجود ایک تکلیف دہ انجیکشن لگاتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد بچے کی بھلائی ہوتا ہے جسے بچہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتا۔ صحیح۔ یہ مثال سمجھ تو آتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی غزہ میں مرتے ہوئے بچے کی تکلیف کی وضاحت کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے اور اسی لیے مفتی صاحب نے اپنے جواب کا دوسرا حصہ پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں برائی کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اچھا، ان کے مطابق برائی کا وجود ہی انسان کے اندر اعلیٰ ترین صفات کو جنم دیتا ہے۔ اگر ظلم نہ ہو تو انصاف کے لیے لڑنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اگر تکلیف نہ ہو تو ہمدردی اور قربانی جیسی قدریں کیسے ابھریں گی؟ جی، اور انہوں نے فری ول یعنی انسان کے ارادہ و اختیار کا بھی ذکر کیا، جو کہ اس مسئلے کا ایک کلاسیکی جواب ہے۔ جی ہاں، کہ خدا نے انسان کو اچھے اور برے کا اختیار دیا ہے۔ انسان جب اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ برائی کا سبب بنتا ہے اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، نہ کہ خدا۔ ان کے مطابق یہ اختیار ہی انسان کو اخلاقی مخلوق بناتا ہے۔ جی، اس اختیار کے بغیر نیکی اور بدی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ تو ان کے نزدیک دنیا میں نظر آنے والی برائی یا تو انسان کے آزاد ارادے کا نتیجہ ہے یا پھر خدا کے کسی بڑے حکیمانہ منصوبے کا حصہ ہے جس سے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ گفتگو دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھی۔ جی، ایک طرف جاوید اختر کا مکمل طور پر مادی اور تجرباتی نقطہ نظر تھا، جو صرف اسی چیز کو مانتا ہے جسے دیکھا، پرکھا اور محسوس کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف مفتی شمائل ندوی کا موقف تھا، جو عقلی فلسفے کی بنیاد پر ایک ایسی مابعد الطبیعاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمارے مشاہدے سے بالاتر ہے۔ لیکن منطق کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جی، ایک کا انحصار حواس پر تھا، دوسرے کا استدلال پر۔ اس بحث سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب آپ کے بنیادی مفروضے
آپ کے ایگزیمز ہی مختلف ہوں۔ تو منطق بھی آپ کو ایک ہی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل، دونوں مقررین اپنے اپنے دائرے میں منطق کا ہی استعمال کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کے نقطۂ آغاز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، اس لیے ان کی منزلیں بھی جدا رہیں۔ بالکل، ایک کا نقطۂ آغاز تھا کہ صرف وہی حقیقت ہے جو نظر آتی ہے، دوسرے کا نقطۂ آغاز تھا کہ ہر ممکن چیز کے پیچھے ایک واجب حقیقت ہونی چاہیے۔ جب بنیاد ہی الگ ہو تو عمارت بھی الگ ہی بنے گی۔ جی، یہ بحث منطق کی طاقت بھی دکھاتی ہے اور اس کی حدود بھی۔ اور شاید یہ بحث ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا منطق واقعی ہمیں کسی حتمی سچائی تک پہنچانے کا ایک غیر جانبدار راستہ ہے؟ یا یہ محض ایک طاقتور آلہ ہے جسے ہم اپنے پہلے سے موجود عقائد اور نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جاوید اختر اور مفتی شمائل کے مباحثے کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں بڑے بڑے فلسفیانہ سوالات انسانی تکلیف کی ایک ٹھوس اور تلخ حقیقت سے آ کر ٹکرا جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بحث صرف اس بات پر نہیں رہتی کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ایک زیادہ گہرا سوال بن جاتی ہے کہ اگر وہ ہے تو وہ کیسا ہے، اس کا انصاف، اس کا رحم، مطلب یہ سب کیا ہے؟ جی، اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصہ تھا۔ یہاں آ کر منطق اور جذبات وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی حصے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہاں، ہم دیکھیں گے کہ جاوید اختر نے شر اور تکلیف یعنی پرابلم آف ایول کے مسئلے کو کس طرح ایک جذباتی اور منطقی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور مفتی شمائل نے اس کا جواب امتحان، حکمت اور آخرت کے فریم ورک میں کیسے دیا۔ تو آئیے اس گفتگو کو کھولتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے بحث کا رخ اس وقت مکمل طور پر بدل گیا جب جاوید اختر نے عقلی دلائل سے ہٹ کر دنیا میں موجود ظلم اور مصیبت کا سوال اٹھایا۔ جی، ان کا حملہ سیدھا اس تصور پر تھا جس میں خدا کو قادر مطلق یعنی اومنیپوٹنٹ اور رحیم مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ ان کا بنیادی نقطہ بہت سادہ لیکن بہت چبھنے والا تھا کہ اگر ایک خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ مہربان بھی ہے، تو پھر وہ اپنی مخلوق کو اتنی شدید تکلیف میں کیوں دیکھتا ہے؟ اور انہوں نے اسے کوئی تجریدی سوال نہیں رہنے دیا ہے نا، انہوں نے تو ٹھوس مثالیں سامنے رکھ دیں۔ بالکل، اور وہ مثالیں واقعی دل دہلا دینے والی تھی۔ انہوں نے غزہ میں بمباری سے مرنے والے بچوں کا ذکر کیا، افریقہ میں بھوک سے مرنے والے ہزاروں بچوں کی بات کی۔ جی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسے خدا کی عزت کیسے کر سکتا ہوں جو یہ سب دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا؟ یہ ایک بہت طاقتور ریٹوریکل موو تھا۔ یعنی انہوں نے بحث کو فلسفے کے دائرے سے نکال کر سیدھا ایک ہاسپٹل کے وارڈ میں لا کھڑا کیا۔ اور انہوں نے پہلے ہی ایک ممکنہ جواب کو رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس بات کو تو انہوں نے شروع میں ہی ختم کر دیا۔ یہ تو سیدھا دل پر لگنے والی بات ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں رہی، یہ تو ایک انسان کی چیخ ہے۔ جی، اور اس کے جواب میں مفتی شمائل نے جوابی حملہ کرنے کے بجائے پورے منظر نامے کو ہی بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے بحث کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ان کا جواب 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا جو اسلامی الہیات کا مرکز ہیں۔ 3 ستون، ٹھیک ہے۔ پہلا ستون تھا خدا کی صفات کا مکمل تصور۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو صرف مہربان اور قدرت والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی 2 اور اہم صفات کو بھول جاتے ہیں۔ الحکیم یعنی حکمت والا، اور العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا۔ مطلب ان کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، ان کے مطابق خدا کے ہر کام میں ایک ایسی گہری حکمت ہے جسے سمجھنا انسان کی محدود عقل کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اور اسی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ ڈاکٹر والی مشہور مثال استعمال کی ہے نا؟ ہاں، اور وہ مثال بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک ڈاکٹر بچے کو چیخنے کے باوجود ایک تکلیف دہ انجیکشن لگاتا ہے تو بچہ اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے اسے ظلم سمجھتا ہے۔ صحیح۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ انجیکشن اس کی زندگی بچانے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وسیع علم ہے، اس لیے اس کا عمل درست ہے۔ مفتی صاحب کے مطابق ہم انسان اس کائنات کی تصویر کا صرف ایک پکسل دیکھ رہے ہیں، جبکہ خدا پوری تصویر دیکھ رہا ہے۔ جی، جس میں صرف یہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی ابدی زندگی کا اجر و سزا بھی شامل ہے۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ جواب تسلی بخش نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب وہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ رہا ہو۔
یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں دونوں کے عالمی نظریات یعنی ورلڈ ویوز کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جاوید اختر کے لیے یہاں اور ابھی کی تکلیف ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اور مفتی شمائل کے لیے، ان کے لیے یہ حقیقت ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ ان کے فریم ورک میں اس دنیا کی حیثیت ایک امتحان گاہ کی ہے، اور یہی ان کے جواب کا دوسرا ستون تھا، آزاد مرضی، یعنی فری ول، آزاد مرضی۔ اچھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا میں جو زیادہ تر ظلم اور برائی ہے، جیسے قتل، ریپ، جنگیں، وہ انسان کے اپنے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہے، اور اگر کوئی اس آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، خدا نہیں۔ یعنی خدا اس امتحان کے نظام میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن آخرت میں اس کا حساب ضرور لے گا۔ مفتی صاحب کا یہ امتحان گاہ اور آزاد مرضی والا نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جاوید اختر نے اسی منطق کو ایک اور بہت گہرے سوال سے چیلنج کیا، اور وہ دعا کے تصور سے جڑا تھا، ہے نا؟ جی، اور میرے خیال میں یہ اس پوری بحث کا سب سے نازک اور فیصلہ کن موڑ تھا۔ جاوید اختر نے ایک ایسا تضاد پیش کیا جسے حل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا تھا؟ نوکری دلا دے، میرا گرین کارڈ لگوا دے، مجھے مقدمے میں جتوا دے۔ اور مذہبی لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ خدا یہ دعائیں سنتا ہے اور انفرادی زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا ایک شخص کی نوکری کے لیے مداخلت کر سکتا ہے تو پھر وہ ان 45,000 بچوں کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ جی، یہی سوال تھا۔ جاوید اختر کے مطابق یہ ایک ایسے خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو چھوٹے موٹے ذاتی کاموں میں تو دلچسپی لیتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والے انسانی المیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین منطقی اور اخلاقی چیلنج تھا۔ تو مفتی صاحب نے اس کا براہ راست جواب دیا۔ یہ تو بحث کا ایک بہت بڑا منطقی تضاد لگتا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اس کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے گفتگو کو واپس اپنے بنیادی فریم ورک یعنی خدا کی حکمت اور امتحان کے تصور کی طرف موڑ دیا۔ اچھا، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بھی حکمت کا حصہ ہے؟ جی، ان کا موقف یہ تھا کہ کب، کہاں اور کیسے مداخلت کرنی ہے، یہ فیصلہ صرف خدا کی لامحدود حکمت پر مبنی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دعا بذات خود بھی امتحان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس سے جاوید اختر کے اٹھائے گئے تضاد کا براہ راست جواب تو نہیں ملا۔ نہیں ملا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ واضح ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان اس نقطے پر کوئی اتفاق رائے ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ کہ آخر میں دونوں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو لوگ الگ الگ زبانوں میں بات کر رہے ہوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت اچھا مشاہدہ ہے۔ آخری لمحات میں بحث ایک دائرے میں گھومنے لگی۔ جاوید اختر بار بار یہی کہتے رہے کہ مفتی صاحب کے جوابات تکلیف کو جواز دینے کے مترادف ہیں۔ جیسے وہ انجیکشن والی بات، ہاں، کہ غزہ میں مرنے والے بچوں کو ایک طرح کا انجیکشن لگ رہا ہے جس کا فائدہ بعد میں ملے گا۔ دوسری طرف مفتی صاحب کا اصرار تھا کہ جاوید اختر ان کے بنیادی منطقی دلائل کا جواب دینے کے بجائے صرف جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ بار بار ایک خاص دلیل کا ذکر کر رہے تھے، کانٹینجنسی آرگیومنٹ، جو سننے والوں کے لیے شاید واضح نہ ہو۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ کانٹینجنسی آرگیومنٹ خدا کے وجود کے لیے ایک کلاسیکی فلسفیانہ دلیل ہے۔ اچھا، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز ممکن ہے، یعنی کنٹینجنٹ ہے۔ وہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی، آپ، میں، یہ سیارہ، سب کچھ۔ ٹھیک ہے۔ اور ہر ممکن چیز کے وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وجہ کے سلسلے میں پیچھے جاتے جائیں تو آخر میں آپ کو ایک ایسی ہستی پہ پہنچنا پڑے گا جو خود ممکن نہ ہو بلکہ واجب یا ضروری ہو۔ یعنی ایک ایسی ہستی جس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر نہ ہو۔ بالکل، اور وہی باقی تمام چیزوں کے وجود کی حتمی وجہ ہو۔ فلسفی اسی واجب الوجود کو خدا کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ وہ اس دلیل کے ذریعے خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کر چکے ہیں، اس لیے اب بحث اس کے وجود پر نہیں بلکہ اس کی صفات پر ہونی چاہیے۔
جی بالکل، ان کے نزدیک جب منطق سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک واجب الوجود ہے، تو پھر جاوید اختر کا تکلیف کی بنیاد پر اس کے وجود کو چیلنج کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ دنیا میں اندھیرا ہے اس لیے سورج کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تو دلچسپ موازنہ ہے۔ جی، جبکہ ان کا موقف تھا کہ سورج کا وجود ایک الگ حقیقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اندھیرا کیوں ہوتا ہے، لیکن جاوید اختر کے لیے دنیا میں موجود بے پناہ تکلیف ہی اس بنیادی دلیل کو کمزور کر دیتی تھی کہ کوئی رحیم اور قادر مطلق ہستی موجود ہے۔ تو آخر میں یہ بحث کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی، یہ ادھوری ہی رہ گئی۔ جی، یہ تشنا ہی رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف عالمی نظریات کا تصادم تھا۔ جاوید اختر انڈکٹیو ریزننگ استعمال کر رہے تھے، یعنی وہ مشاہدے اور تجربے سے شروع کر کے ایک عمومی نتیجے پر پہنچ رہے تھے۔ یعنی تکلیف کو دیکھ کر خدا کے تصور پر پہنچنا۔ جی، اس کے برعکس مفتی شمائل ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کر رہے تھے۔ وہ ایک بنیادی مقدمے سے شروع کرتے تھے کہ خدا کا وجود ہے اور وہ حکیم و علیم ہے، اور پھر دنیا کے تمام واقعات کو اسی مقدمے کی روشنی میں پرکھتے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی یہ بحث اس لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کیونکہ ان کے منطقی اوزار ہی مختلف تھے۔ ایک کا نقطہ آغاز انسانی آنسو تھا اور دوسرے کا نقطہ آغاز ایک مابعد الطبیع تصور۔ بالکل، ایک نظریہ جو حقیقت کو انسانی تجربے، مشاہدے اور ہمدردی کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، اور دوسرا نظریہ جو اسی حقیقت کو ایک الہی منصوبے اور آخرت کے وسیع تر فریم ورک میں دیکھتا ہے۔ چونکہ بنیادیں ہی مختلف تھیں، اس لیے کسی مشترکہ نتیجے پر پہنچنا ناممکن تھا۔ تو یہ مکالمہ ایک بچے کی ٹھوس چیخ اور خدائی انصاف کے تجریدی وعدے کے درمیان ایک کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ بہترین، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ تو یہ گفتگو ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب ایک شخص کسی المیہ کو خدا کی عدم موجودگی کا ثبوت سمجھتا ہے اور دوسرا اسے خدا کے وجود میں ایمان کا امتحان، تو کیا یہ بحث واقعی خدا کے بارے میں ہوتی ہے یا اس بارے میں کہ انسان ایک ایسی دنیا میں معنی کیسے تلاش کرتا ہے جو اکثر بے رحم، تکلیف دہ اور بظاہر غیر منصفانہ لگتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید کسی مباحثے میں نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے۔